أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ دعا تھی نوح علیہ السلام کی، اور یہ دعا انہوں نے کب مانگی؟ جب نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو دیکھا کہ وہ ان کے سامنے جو ہے وہ ڈوب رہا ہے اور وہ ان کے ساتھ نہیں آ رہا، تو انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جو گفتگو کی، کیا کنورسیشن ہوئی اللہ عز و جل سے، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کہا۔ سب سے پہلے آپ کو بتاؤں کہ قوم نوح جو ہے، نوح علیہ السلام کی جو قوم تھی، نیشن تھی، وہ اس دھرتی پہ، اس دنیا میں سب سے ورس قوم تھی۔ جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان سے زیادہ ورس قوم، ان سے زیادہ جو خراب قوم ہے اس دنیا میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کبھی نہیں بھیجی۔ جیسے فرعون ہو گیا، عاد، سمود، جو بھی قومیں تھیں، ان سے زیادہ جو ورس تھی وہ قوم نوح تھی۔ اور اس کے بہت سے ریزن ہو سکتے ہیں۔ ایک تو نوح علیہ السلام نے 950 سال 950 ایئرس تک ان کو جو ہے وہ اللہ کے پیغام پہنچاتے رہے، لیکن وہ اللہ کے پیغام کا مذاق اڑاتے رہے اور وہ نہیں مانتے تھے۔ تو اس جو ٹائم ہے، ڈیورنگ یہ ٹائم جو تھا، تو اس ٹائم میں بہت سی جنریشن گزر چکی ہوں گی، اولاد، ان کی اولاد، ان کی اولاد، لیکن کوئی بھی پیغام نوح علیہ السلام کا نہیں سن رہا تھا۔ اور جب آدم علیہ السلام اس دنیا میں آئے تو اس کے بعد کچھ جنریشنز کے بعد ہی نوح علیہ السلام آیا اپنی قوم کی طرف، اور اس وقت دھرتی پر یہی قوم تھی صرف، اور کوئی انسان جو ہے وہ دھرتی پر نہیں تھا، زمین پر یہی قوم تھی۔ تو اللہ عز و جل جب انہوں نے نوح علیہ السلام کو بار بار جھٹلایا اور اس کا مذاق اڑایا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو کہا کہ تم ایک جو ہے وہ شپ بناؤ، ایک جو ہے وہ بوٹ بناؤ، تو تم اور تمہاری فیملی، اس کو میں بچا لوں گا، لیکن تمہاری بیوی جو ہے وہ پیچھے رہنے والوں میں سے ہوگی۔ تم اور تمہاری فیملی، اس کو میں بچا لوں گا، باقی تمہاری بیوی جو ہے وہ پیچھے رہنے والوں میں سے ہوگی۔ تو جب نوح علیہ السلام نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کے احکام آ گیا، تو وہ جب سارے جو ہے وہ بوٹ میں، وہ شپ میں آ گئے، تو جب پانی جو ہے وہ اوپر چلتا جا رہا تھا، تو نوح علیہ السلام کا جو بیٹا تھا وہ اس شپ میں نہیں آیا۔ نوح علیہ السلام نے اس کو بلایا لیکن وہ نہیں آیا۔ تو اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ آج جو ہے میں پہاڑ کے اوپر چڑھ جاؤں گا اور یہ پہاڑ مجھے بچا لے گا۔ نوح علیہ السلام نے کہا کہ آج اللہ کے غضب سے ہم کو کوئی نہیں بچا سکتا، تم ہمارے پاس آ جاؤ، لیکن وہ نہیں آیا۔ اس نے کہا میں پہاڑ کے اوپر چڑھا گیا۔ دیکھتے دیکھتے کیا ہوا، پانی جو ہے وہ پہاڑ سے بھی اوپر ہو گیا، اور نوح علیہ السلام اپنے سامنے دیکھ رہے تھے کہ اس کا بیٹا جو ہے وہ ڈوب رہا ہے۔ اور جب کوئی بھی جس کے پاس بھی اولاد ہے، جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اولاد سے نوازا ہے، چاہے آپ کو اپنی اولاد سے کتنی بھی ناراضگی ہو، آپ ان سے بات نہیں کریں، 5 سال، 6 سال، 5 دن، 6 دن، 7 دن، کوئی بھی ناراضگی ہو، لیکن جب ماں باپ دیکھتے ہیں کہ اس کی اولاد جو ہے وہ کسی تکلیف میں ہے، تو وہ ساری ناراضگی جو ہے، سارا جو بھی چیز ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اپنی اولاد کی تکلیف نہیں دے سکتے۔ نوح علیہ السلام اپنی جو ہے وہ اولاد کو اپنے سامنے دیکھ رہے تھے کہ وہ ڈوب رہی ہے اور وہ نہیں آ رہے۔ تو نوح علیہ السلام نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اس وقت کیا کہا؟ قال یا نوح انہ لیس من اہل، نوح علیہ السلام نے کہا ونادى نوح ربہ فقال رب ان ابنی من اہلی وانک وعدک الحق وانت احکم الحاکمین۔ نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا اور کہا اے میرے رب کہ یہ میرا بیٹا ہے، یہ میرا بیٹا ہے اور یہ میری فیملی میں سے ہے۔ اس سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ میں تم کو اور تمہاری فیملی کو بچا لوں گا، وہ جو ہے وہ جو ہے بچے، لیکن تمہاری بیوی۔ تو نوح علیہ السلام نے کہا آپ کا وعدہ حق ہے۔ اور نوح علیہ السلام کا یہ جو ٹون تھا، یہ جو سوال پوچھنے کا طریقہ تھا، یہ بالکل جیسے کوئی کس طرح ریکویسٹ کرتے ہیں، یہ نہیں تھا کہ آرڈر کرنا۔ اس کو پتا تھا کہ میں کس سے مخاطب ہوں۔ تو ہمارے ذہنوں میں بہت سے سوال آتے ہیں، لیکن ہمیں اپنی جو ہے وہ لیول پتہ ہونی چاہیے کہ ہم یہ سوال کس سے پوچھتے ہیں، اور نوح علیہ السلام کو پتہ تھا کہ وہ کس سے یہ سوال کر رہا ہے۔ تو نوح علیہ السلام نے کہا کہ یا رب، میرا بیٹا میری فیملی میں سے، اور آپ نے جو ہے وہ پہلے کہا تھا کہ تمہاری فیملی اور تم، اور آپ کا وعدہ جو ہے وعدہ الحق، آپ کا وعدہ بالکل حق ہے، اس میں کوئی بھی شک نہیں۔ وانت احکم الحاکمین، آپ جو احکم الحاکمین ہیں، آپ وائز ہیں، آپ جو ہے وہ کوئی بھی
غلط فیصلہ آپ کا نہیں ہو سکتا، یہ چیز مجھے پتہ ہے، آپ احکم الحاکمین ہیں، لیکن میرے ذہن میں ایک سوال آیا کہ یہ جو آپ نے مجھے کہا تھا کہ یہ فیملی ہے، تو یہ پہلے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا فرمایا؟ قال یا نوح انہ لیس من اہلک، اللہ عز و جل نے نوح کو کہا، اے نوح یہ تمہاری فیملی میں سے نہیں ہے، انہ من اہلک۔ اچھا، یہ اگر فیملی میں سے نہیں ہے تو اس کی بیوی کے بارے میں اللہ عز و جل نے پہلے بتا دیا، لیکن اب اس کے بیٹے کے بارے میں نہیں بتایا۔ تو اس سے بڑا لیسن جو ہے وہ ہم لوگوں کو کیا ملتا ہے، بڑا سبق ملتا ہے ہمیں کہ کافی چیزیں ہماری زندگی میں ایسی اچانک سی ہو جاتی ہیں جن کا ہمیں ذہن و گمان میں بھی نہیں ہوتا، لیکن ہماری زندگی میں وہ چیزیں ہو جاتی ہیں اور وہ بہت تکلیف دہ ہوتی ہیں۔ تو اللہ عز و جل ہمیں بتا رہے ہیں کہ یہ جو ایکسپیرینسز ہیں، یہ ہمارے جو انبیاء ہیں اور جو اللہ کے پیارے بندے ہیں، وہ یہ ایکسپیرینسز کر چکے ہیں اور اس میں بہت بڑا لیسن ہے ہمارے لیے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہلے بیوی کے لیے بتایا لیکن اس کو بیٹے کے لیے نہیں بتایا۔ تو اللہ عز و جل کہہ رہے ہیں کہ یہ تمہاری فیملی میں سے نہیں ہے۔ اب یہ سن کر اگر اس کا کوئی ترجمہ پڑھے گا تو اس سے کافی سوال ذہن میں آتے ہیں کہ یہ اس کی فیملی میں سے کیسے نہیں ہے، وہ تو اس کا بیٹا تھا۔ تو جب بھی کوئی بھی پرافٹ ہو، جیسے پرافٹ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بچوں سے، اپنے قوم سے کہا کہ جو بھی میرے ساتھ ہے وہ میری فیملی میں سے ہے، اسی طرح رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلمان، ایک صحابی تھے جن کا نام تھا سلمان الفارسی، تو اس کو کہا کہ تم یو آر پارٹ آف مائی فیملی، تم میرے جو ہے فیملی کا حصہ ہو۔ تو جب بھی کوئی نبی ہے، جو بھی پرافٹ ہے، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نبی ہے، اس کا فیملی میں سے ہونا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کے فیتھ پہ بلیو کرے، وہ اس کے ایمان پہ بلیو کرے۔ اگر وہ اس کے ایمان پہ بلیو نہیں کرتا تو وہ اس کی فیملی میں سے نہیں ہے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ جو میرے ساتھ ہے، میری فیتھ، میرے ایمان پہ، میرے اس پہ یقین کرتا ہے، اللہ پہ یقین کرتا ہے، وہ میری فیملی میں سے ہے، باقی میری فیملی میں سے نہیں ہے۔ اسی طرح آپ کا جو رشتہ ہے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، تو وہ رشتہ ابو لہب سے زیادہ قریب ہے، کیونکہ آپ جو ہے وہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیتھ کو، اس کے ایمان کو فالو کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فالو کرتے ہیں۔ آپ کا رشتہ، آپ کا کنیکشن ان سے زیادہ ہے اگر آپ دیکھیں ابو طالب اور ابو جہل سے۔ تو یہی چیز ہے، یہ ہمیں سکھائی گئی ہے کہ جب بھی کوئی پرافٹ کہتا ہے فیملی، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کا فیتھ فالو کرنا، اس کا ایمان فالو کرنا۔ اگر کوئی اس کا ایون اس کا بلڈ ریلیشن ہو، وہ ان کا فیتھ اور ایمان فالو نہیں کرتا تو وہ اس کی فیملی میں سے نہیں ہے، ایز کمپیئر ٹو اس کے ایمان اور فیتھ کے حساب سے۔ تو اس کے بعد جب اللہ عز و جل نے کہا یہ تمہاری فیملی میں سے نہیں ہے، تو انہ عمل غیر صالح فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم انی اعظک ان تکون من الجاہلین۔ اللہ عز و جل نے فرما رہے ہیں نوح علیہ السلام کو کہ وہ تمہاری فیملی میں سے نہیں ہے، مجھ سے کوئی ایسا سوال مت کرو جس کی تم کو خبر نہیں، ما لیس لک بہ علم۔ حالانکہ اس کے ذہن میں ایک سوال آیا، اللہ عز و جل کہہ رہے ہیں نوح کو، اے نوح مجھ سے کوئی ایسا سوال مت کرو جس کی تم کو خبر نہیں، اور میں تم کو یہ نصیحت کرتا ہوں، میں تم کو یہ کاؤنسل کرتا ہوں، ایڈوائز کرتا ہوں کہ ایسا کوئی سوال مت کرو۔ ہو سکتا ہے نادانی میں، ہو سکتا ہے انجانی میں تم جو ہے اپنے ایموشنز کو کنٹرول نہیں کر پاؤ، ہو سکتا ہے تمہارے جو تھاٹس ہیں، تمہاری سوچیں ہیں، وہ تمہارے ایموشنز کنٹرول میں نہیں ہے، کوئی ایسی بات تمہارے منہ سے نکل جائے یا کوئی ایسی چیز تمہارے ذہن میں آ جائے جو اپروپریٹ نہیں ہو۔ تو اللہ، ایک چیز آپ کو پتہ ہونی چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سے محبت کرتا ہے اور آپ کی اولاد سے آپ سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ یہ چیز ہم لوگوں کو بہت کلیئر ہونی چاہیے، اس میں کوئی بھی شک نہیں۔ اللہ عز و جل آپ سے محبت کرتا ہے اور آپ کے جو رشتہ دار ہیں، آپ کی اولاد ہیں، وہ اس سے زیادہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے۔ تو اس میں پھر نوح علیہ السلام نے اللہ عز و جل سے ایک دعا مانگی۔ وہ کیا کہا؟ قال رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم۔ نوح علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب، میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں، میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں، اعوذ بک، مطلب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا پروٹیکشن ہم کب مانگتے ہیں؟ اللہ عز و جل سے جس چیزوں پہ ہمیں کنٹرول، جیسے ہم کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ہم اللہ سے پناہ مانگتے ہیں کس کی؟ شیطان مردود کی، کیونکہ شیطان کے اوپر ہمارا کنٹرول نہیں ہے۔
تو جن چیزوں پہ ہمارا کنٹرول نہیں ہے، تو نوح علیہ السلام کہہ رہا ہے کہ جو میری تھاٹس ہیں، میرے ذہن میں جو سوال آتے ہیں، میرے ذہن میں جو ریکویسٹ آتی ہے، میں اس سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں کہ ہو سکتا ہے میرے جو سوال ہیں، تھاٹس، ایموشنس ہیں، میں آپ کی پناہ کے بغیر ان پہ کنٹرول نہیں کر سکتا۔ تو اس میں ہمیں کیا لیسن ملتا ہے، ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ جب بھی ہمیں کوئی ایسی چیز نظر آتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ اس طرح کیوں ہوا میرے ساتھ۔ کافی دفعہ سوال آتے ہیں ذہن میں نے تو ایسا کچھ نہیں کیا، لیکن یہ اس طرح کیوں ہو رہا ہے میرے ساتھ۔ کبھی کبھی ایسے سوال جو ہیں وہ ذہن میں آتے ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے آپ لوگ کرتے ہیں، جو نہیں کرنے چاہیے۔ تو یہ نوح علیہ السلام نے کوئی گناہ نہیں کیا، انہوں نے صرف نوح علیہ السلام کے ذہن میں ایک تھاٹس آئے، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پناہ مانگ رہے ہیں سوال پوچھنے سے اور ریکویسٹ کرنے سے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پناہ مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ میرے ذہن میں کوئی ایسی ریکویسٹ آئے، ایسا سوال آئے جو صحیح نہیں، میں اس سے بھی آپ کی پناہ مانگتا ہوں۔ میرے ذہن میں، میرے ایموشنس میں، میرے دل میں کوئی ایسا سوال پیدا ہی نہیں کر جس سے مجھے نقصان ہو۔ ما لیس لی بہ علم، جس کا مجھے علم نہیں، تو اس کی پناہ مانگتا ہوں۔ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ، اگر آپ نے مجھے معاف نہیں کیا، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کہہ رہے اگر آپ نے مجھے معاف نہیں کیا اور میرے اوپر رحم نہیں کیا تو بے شک میں خسارے والوں میں سے ہوں گا۔ تو یہ جو آخری 3 الفاظ ہیں، تغفر لی، ترحمنی، اکم من الخاسرین، یہ سیم الفاظ ہیں جو آدم علیہ السلام نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا مانگی، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ تو یہ جو دعائیں ہیں یہ چلتی آ رہی ہیں پیرنٹس سے، پھر اس کی اولاد، پھر اس کی اولاد۔ تو اس سے کیا ہمیں لیسن ملتا ہے کہ یہ دعا، یہ الفاظ جو ہیں وہ سیم ہی ہیں جو آدم علیہ السلام نے یہ دعا مانگی تھی، اور آدم علیہ السلام کے الفاظ پھر نوح علیہ السلام ریپیٹ کر رہے ہیں، وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ۔ تو یہاں مفسرین کہہ رہے ہیں کہ نوح علیہ السلام جو ہے وہ سوال، عربی میں سوال کو ریکویسٹ بھی کہتے ہیں۔ سوال مطلب ایک تو کویسچن کرنا، دوسرا ہوتا ہے ریکویسٹ کرنا۔ تو نوح علیہ السلام اپنی جو انہوں نے ریکویسٹ کی ہے اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے پناہ مانگ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اگر آپ نے مجھے نہیں بخشا، وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي، اگر آپ نے میرے اوپر رحم نہیں کیا، أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ، میں جو ہے بالکل خسارے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ تو یہ جو چیزیں ہیں، کافی چیزیں ہمارے ذہن میں آتی ہیں جب ہم کوئی ایسی خواہش کرتے ہیں جو اپروپریٹ نہیں ہے، جس سے اللہ عز و جل نے منع کیا ہے۔ جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتا دیا ہے کہ ہمیں کون سی چیز مانگنی چاہیے۔ جو چیز مثال کے طور پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پروہیبٹ کی ہے، جو چیز حرام کی ہے، جو چیز منع کی ہوئی ہے، تو اس کے لیے اگر آپ سوال کر رہے ہیں، اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں، اور وہ چیز آپ کے لیے تو ہو سکتا ہے آپ کو نظر آ رہا ہو کہ وہ صحیح ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے وہ چیز منع کی ہے۔ وہ چیز اگر آپ قرآن میں پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کون سی ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے انبیاء، ہمارے نبیوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگی، اور کون سی ایسی چیزیں ہیں جو نہیں مانگی۔ جب آپ کی خواہش، دنیاوی خواہش اتنی بڑھ جاتی ہے کہ مجھے ہر چیز چاہیے، آپ کی وانٹس بڑھ جاتی ہے، مجھے ہر چیز چاہیے، یہ میرا رائٹ ہے، مجھے یہ چیز بھی چاہیے، یہ بھی چیز بھی چاہیے، لیکن جب آپ قرآن کو کھولیں گے، اوپن کریں گے، قرآن میں جب آپ پڑھیں گے، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کون سی چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے سوال ہم کر سکتے ہیں اور کون سا سوال جو ہے وہ ہم نہیں کر سکتے۔ اللہ عز و جل ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔